تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت و رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس آیت میں جو ہمیں میسج دیا جا رہا ہے نا، وہ بڑا کمال کا میسج ہے۔ بیسیکلی آیت کا جو واقعہ تو شان نزول تو یہودیوں کے لیے تھا کہ ان سے اللہ کریم نے 3 باتوں کا تورات میں وعدہ لیا تھا۔ ایک دوسرے کو آپس میں قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، یعنی گھروں سے نہیں نکالو گے، تم میں سے کوئی شخص قید ہو جائے یا غلام بنا لیا جائے تو اسے خرید کر آزاد نہیں کرو گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، 3 وعدوں میں سے 1-2 باتیں ماننا شروع کر دیں اور ایک اپنی مرضی سے قتل و غارت گری کرنے لگے۔ تو اب قرآن مجید فرقان حمید میں ان سے کیا کہا گیا، افتؤمنون ببعض الکتاب، تو کیا تم اللہ کے بعض احکام کو مانتے ہو، اور پھر کیا فرمایا، وتکفرون ببعض، اور بعض سے انکار کرتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے ایک حکم کو پک کر لیتے ہو، ایک کو چوز کر لیتے ہو، باقی چھوڑ دیتے ہو ہیں۔ اب جو یہ کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں اس کی سزا کیا بیان فرمائی قرآن نے، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، یعنی کیا جزا جو کرے یہ تم میں سے، فرمایا الا خزی فی الحیات الدنیا، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، یہ دنیاوی سزا تھی۔ اب مزید فرمایا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی جو اپنی مرضی کا حکم مان لے باقی کا انکار کرے اسے 2 سزائیں ملیں گی، دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت کا شدید عذاب بھی ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک بڑا واضح قرآن کا میسج ہے۔ یقیناً یہ ان لوگوں سے فرمایا گیا، مگر یہ حکم ہم سب کے لیے بھی ہے کہ قرآن کے کچھ احکام، شریعت کے کچھ احکام مان لیے اور کچھ کو رد کر دیا ہے، کسی کا انکار کر دیا، فرمایا پھر اس کے لیے شدید ترین عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب اس واقعے میں ہمیں ایک اور بات یہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ظلم بھی حرام ہے اور ظلم پر مدد کرنا بھی حرام ہے۔ یہ اوس و خزرج اور یہ اس زمانے کے جو قبیلے تھے جو آپس میں لڑتے تھے اور ظالموں کی مدد کرتے تھے، ان پر یہ آیت جو نازل ہوئی، اس سے ہمیں کیا میسج ملا کہ ہمارے یہاں بھی ہمیں ظلم کی طرفداری نہیں کرنی ہے، ظلم کرنا بھی نہیں ہے اور ظالموں کا ساتھ بھی نہیں دینا ہے۔ اب ہمارے یہاں کس انداز سے طرفداری ہو رہی ہوتی ہے، اب ذرا میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ جان رہے ہوتے ہیں، میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، چھوٹا بھائی ہے یا بڑا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، پتہ ہے غلط کر رہا ہے، مگر چونکہ اپنا ہے اب اس کی طرفداری کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے بولنے کے سبب لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں، خاندان کے حالات بگڑ سکتے ہیں، تو ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن جھوٹ اور اس کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے کہ یار میرا گرائی ہے تو میرے محلے کا ہے تو ہمارے قبیلے کا ہے، اگر اس کا جھگڑا ہو گیا ہے یا وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور آپ کو بٹھا رہا ہے ساتھ کہ بھائی آپ بتاؤ میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، بھائی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ کو لگتا ہے میں غلط کہوں گا تو لڑائی اور بڑھ جائے گی، یہ مجھ سے بھی لڑے گا، تو آپ خاموش ہو جائیں، مگر یہ نہ کہے کہ ہاں تم صحیح ہو، بھائی یہ میرا رشتہ دار بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آپ کو فیصلہ انصاف کا کرنا ہے، آپ کو طرفداری ظالم کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہی وہ غلطی ہے کہ کچھ قرآن کے احکام کو مان رہے ہیں اور کچھ جناب چھوڑ رہے ہیں۔ آگے سنیے، اب پارٹنر ہوتے ہیں 2 مل کر کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے یار یہ پارٹنر ہے میرا، مگر یہ سامنے والے گاہک سے بات ٹھیک نہیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اور اس نے ابھی سود پہ پیسے لیے ہیں یا فلاں غلط کام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اب اس کی غلط اس کو کہیں گے تو کمپنی بیٹھ جائے گی، بیچتا تو مال بڑا اچھا ہے، جھوٹ بول کے بیچ تو آتا ہے، سودا سب سے اچھا بیچتا ہے جناب، کاروبار اس کو سمجھ بڑی ہے، کچھ بھی کر کے آئٹم بیچ کے آ جاتا ہے۔ اگر میں اس کا پارٹنر ہوں اور میں خاموش ہوں اور میں بلکہ طرفداری کر رہا ہوں، تو پھر آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمیں ایسے یا تو پارٹنر رکھنے نہیں چاہیے جو حرام کما رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم اگر اس کے پارٹنر ہیں تو اس کے حرام کاموں کا جواب بھی دینا پڑ جائے گا نا۔ بہت سارے شیئر کمپنی کے کاروبار کو جو علماء منع کرتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جناب اس کمپنی میں ایک طرح سے پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا اس کمپنی میں کیا کیا حرام ہو رہا ہے، اس کی بڑی تفصیل ہے، میں نہیں کہہ رہا سارا کام غلط یا سارا کام صحیح، آپ کسی صحیح عالم دین مفتی کے ساتھ بیٹھے تو صحیح، پارٹنر بننا آسان نہیں ہے کسی کا۔ اب اگر آپ کسی بھی چیز کے پارٹنر ہیں تو اس کے اچھے کے بھی پارٹنر ہیں، اس کے برے کے بھی پارٹنر بن گیا، تو یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں میں غلط کام کی طرف تو نہیں جا رہا۔ اسی طرح لوگ معاذ اللہ آج کل کیا ہوتا ہے، کچہریوں میں جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں،
अल्लाह अकबर। हालांकि मालूम है कि झूठी गवाही दे रहा हूँ, जुल्म हो रहा है, मगर कहीं ये ऐसा ना हो कि किसी मजलूम के साथ बुरा हो जाए और किसी जालिम का फ़ायदा हो जाए, तो फिर दुनिया और आखिरत के शदीद अजाब के लिए तैयार रहिए। कल मेरा हैदराबाद प्रेस क्लब में बयान था, तो वहाँ भी मैंने ये बात कही सहाफ़ियों से भी। इससे पहले जब बार कौंसिल में जाना हुआ, वहाँ भी ये मैं बात अर्ज़ करता हूँ कि देखें, एक बात याद रखिए कि आपकी लिखत से, आपके कॉलम से, आपकी सहाफ़त की आवाज़ से, या अगर आप वकील हैं तो आप केस लेते वक्त भी ये देखें, वकीलों को पता होता है कि मैं जिसका केस ले रहा हूँ ये जालिम है या मजलूम है, मगर अगर पैसे अच्छे मिलते हैं, अगर नाम हो रहा है, अगर शोहरत हो रही है, तो कहते हैं यार हमें तो अपने केस से मतलब है ना, तो क्या आप कत्ल करने वाले को जो है वो बेकसूर साबित करेंगे? आप यहाँ तो थोड़े पैसे कमा लेंगे, हो सकता है कानून को डॉज दे के केस भी जीत लें, अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब देंगे? कभी भी जालिम का साथ नहीं देना है, कभी झूठी गवाही नहीं देनी है। दो बातें हैं, शरीयत कहती है अगर आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते तो कम से कम साथ तो ना देना है, आप खामोश होकर साइड पे हो जाएं, लेकिन ये होना ज़रूरी। और जो माशाल्लाह कहते हैं ना हुसैनी काफ़िले के सिपाही होते हैं, वो तो जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और फिर खड़े होते हैं, नुकसान होता है तो नुकसान से डरते नहीं, क्योंकि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सिखा दिया है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने ये बात समझनी है। अब आजकल हमारे माशरे में एक और बड़ा फितना आया है, और वो क्या है? आदि जहालत है, क्योंकि कुरान ने बड़ा प्यारा हुक्म दिया है, अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद, तो क्या तुम अल्लाह के बाज़ अहकाम को मानते हो और बाज़ से इनकार करते हो? तो अब हुआ क्या है, एक बात याद रखिएगा, आधा जाहिल जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि कुछ लोग कुरान की एक दो आयतें याद करके, एक दो हदीसें याद करके अब अहकाम शरिया बयान करना शुरू कर देते हैं कि ये नाजायज़ है, ये जायज़ है। अरे भाई कुरान में तो लिखा है, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। अब हमारे भोले भाले मुसलमान, हमने भी पूरा कुरान नहीं पढ़ा, हमने भी इल्म दीन हासिल नहीं किया, अब कोई सोशल मीडिया पर आकर एक कुरान की आयत बताकर सबको गुमराह कर रहा है कि जनाब कुरान में तो ये हुक्म है। हालांकि अगर कुरान का हुक्म बयान करना है तो पूरे कुरान का मुताला करके बयान करना है। कुरान की कुछ आयतों में नासिख व मनसूख के अहकाम हैं, कुछ आयतें पहले नाजिल हुई, कुछ बाद में नाजिल हुई, पहला हुक्म ख़त्म हो गया। और जनाब बाज़ औक़ात हदीसों में भी इस तरह होता है, ये उलमा का काम है कि वो तमाम हदीसों का मुताला करके या कुरान करीम का पूरा मुताला करके फिर हमें हुक्म बताते हैं कि अब हुक्म हमारे लिए क्या है, हमने शरीयत पर अमल कैसे करना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अब आधे जाहिल और जहालत की बात कितनी ख़तरनाक होती है। ईसा अलैहिस्सलाम कहीं तेज़ तेज़ कदम के साथ जा रहे थे, एक शख्स मिला, कहता अली जान इतने तेज़ तेज़ कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैंने एक बेवकूफ़ को देख लिया है, इससे दूर भाग रहा हूँ। अर्ज़ किया अली जान आप तो बड़े शानदार शख्सियत वाले हैं, बड़ी शान वाले हैं, आप तो मुर्दे ज़िंदा कर लिया करते हैं। आपने बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया मुर्दे ज़िंदा करना आसान है, बेवकूफ़ को समझाना इंतहाई मुश्किल है। हाँ, ये बेवकूफ़ की जो दोस्ती होती है ना, और बेवकूफ़ से अगर कोई दीन सीख रहा है तो फिर उसका बेड़ा गर्क ही होना है। तो पहले ये चेक कीजिए कि हम इल्म दीन किससे सीखते हैं, हम जिससे सीख रहे हैं उसने भी सीखा है कि नहीं सीखा। और जुमा 8 दिन हुए और जनाब बैठ के हमें सिखाना शुरू कर दिया। ये बाकायदा एक पूरी नॉलेज है, ये पूरी एक साइंस है, और कुरान फहमी ये हर किसी का काम नहीं है। अब आप ज़रा गौर कीजिए, ये बेवकूफ़ कहाँ तक पहुँचता है जब एक कुरान की आयत से मामले को समझे। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की शान का आलम क्या है? मेरे आका फरमाते मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। मौला अली वो हैं, नबी पाक की हदीस में आता है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। सुभान अल्लाह, शेर खुदा के इल्म दीन का और कुरान फहमी का आलम यह है कि आप फरमाते अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखना शुरू करूं तो इतनी किताबें लिख दूं कि 70 ऊँट उन किताबों के बोझ से दब जाएं, इतनी एक सूरह फातिहा की तफसीर। अब आप सोचें कि मौला अली के कुरान फहमी का आलम क्या होगा। मगर आपके दौर में एक फ़िरका निकला जिसका नाम था खारजी फ़िरका। उसने पता है मौला अली पर कुफर का फतवा लगा दिया। आप गौर करें कि जिसकी शान इतनी निराली है, उन बदबख्तों ने शेर खुदा पर कुफर का फतवा लगाया। अब वो फतवा क्या था, मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ था कि मौला अली शेर खुदा और हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर किसी दीनी मसले पर इख्तिलाफ हो गया। तो मौला अली माशाल्लाह बड़ी मामला फ़हम शख्सियत हैं, आपने हिकमत अमली मुकर्रर फरमाई और एक हकम यानी एक ऐसा बंदा मुकर्रर किया जो दोनों गिरोह की बात सुने और दरमियान में सुलह करवा दे, फैसला डिसाइड कर दे। तो ऐसा ही हुआ और उन्होंने फैसला सुनाया और सुलह हो गई। अब एक फ़िरका था जो जंग चाहता था। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते लड़ाई होनी चाहिए,
جھگڑا ہونا چاہیے, معاملہ بگڑنا چاہیے. یہ امن و امان سے مسلمان کیوں رہ رہے ہیں؟ یہ فرقے والا ادھر حملہ کرے تو یہ والا ادھر حملہ کرے. اچھا جناب فرقہ واریت کی لڑائی نہیں ہو رہی تو چلو بھائی خاندانی لڑائی شروع کرو, صوبائی لڑائی شروع کرو. ان کی جنگ میں ان کو فائدہ ہے, پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو جناب ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں سے بھی بچنا ہے. تو مولا علی نے بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور صلح ہو گئی. اب وہ جو خارجی فرقہ تھا انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ان الحکم الا للہ, ان الحکم الا للہ, حکم تو صرف اللہ کا ہے. مولا علی نے بندے کو ثالث بنا دیا, اس کے ذریعے فیصلہ کروا دیا, یہ تو کفر ہو گیا. آپ دیکھیں ایک قرآن کی آیت, اس کا ایک جز, اس سے اپنی عقل سے فیصلہ کیا اور جناب شور مچانا شروع کر دیا. اللہ اکبر. میرے شیر خدا مولا علی کا تدبر دیکھیں, آپ کی جناب صبر کا مقام دیکھیں. آپ تو اس قدر عظیم ہستی ہیں کہ آپ حکم فرماتے نہ جانے کیا ہو جاتا. آپ نے پھر سلو کی طرف بات آگے بڑھائی. آپ نے جو ترجمان القرآن ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کمال کا قرآن کا علم تھا, ان کو بھیجا کہ جا کے ذرا ان کو سمجھائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے پاس گئے, کہا بتائیے کیا مسئلہ ہے. وہ کہتے مسئلہ یہ اللہ کے سوا تو کوئی حکم بن نہیں سکتا, کوئی فیصلہ کر نہیں سکتا. یہ مولا علی نے انسان کو یہ حکم کیسے دے دیا؟ تو جناب معاذ اللہ یہ کفر ہو گیا. اللہ اکبر. اب سنیے گا حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب بھی, اور آج کل کے دور میں یہ جو آدھی جہالت پھیلانے والے ہیں ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. انہوں نے کہا کیا تم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 کی تلاوت نہیں کی ہے؟ اگر حالت احرام میں, اللہ کیا فرماتا ہے, اگر کوئی حالت احرام میں کسی جانور کو مار دے, مثلا کسی نے خرگوش کو مار دیا, اب حکم یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت صدقہ کرے. جس قیمت کا جانور اس نے مارا ہے احرام کی حالت میں, اس کی قیمت کو صدقہ کرے. اب سوال یہ ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ جناب یہ قیمت کتنی تھی جانور کی, یا خرگوش مار دیا یا کوئی بھی جانور, اس کی قیمت کیا تھی؟ اللہ قرآن میں حکم فرماتا ہے یحکم بہ ذوا عدل منکم, تم میں سے 2 معتبر آدمی اس میں فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں چند روپوں میں خرگوش آ جاتا ہے, اس کی قیمت ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تاکہ آپس میں پرابلم نہ ہو 2 بندے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں. اللہ اکبر. فرمایا بتاؤ جانور کی قیمت زیادہ یا انسانوں کی قیمت زیادہ؟ شیر خدا نے صحابہ کرام کے درمیان کوئی ڈسٹربنس نہ ہو جائے, کوئی لڑائی نہ ہو جائے, انسانی جان ضائع نہ ہو جائے, اس کے لیے کسی کو حکم بنایا کہ جناب فیصلہ کرا دیا جائے. تو اس میں کیا حرج ہے جب خرگوش کی قیمت معلوم کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب 2 بندے بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ قیمت کیا ہے. تو پتہ یہ چلا ایک آیت تو پڑھی تھی, پورا قرآن نہیں پڑھا تھا, حالانکہ آگے قرآن میں اس کی ڈیفینیشن موجود ہے. اور یہی آج کے دور کا پرابلم ہے, اور یہاں ہماری بھی ایک کمزوری ہے کہ ہم جناب ہر کسی کی بات سننے کے عادی بن گئے, اور جب سنتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ اب تو لوگ غیر مسلموں کو سننے لگ گئے, جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ اسلام کی جو حقانیت ہے اس پہ کچھ کنفیوژن ہے. ہمیں آ کے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اچھا اللہ ہے, اس کی دلائل بتائیے. اللہ اکبر. کیا آج ہمارے دین اور ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی کہ جب جس کی جو مرضی ہو کوئی ایک بات کر دے اور ہم کنفیوز ہو جائیں؟ پھر اپنے عقائد پر, اپنے معمولات اہل سنت پر ہم کنفیوز کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس بھی علم نہیں ہے. شیطان کو موقع ملتا ہے, وہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے. تو خدا را سب سے پہلے یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے دین کس سے سننا ہے, دین کس سے سیکھنا ہے. بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ جناب آپ نے اپنا گھر بنانا ہے تو گھر کس سے بنائیں گے؟ تو آپ کہیں گے بلڈر سے بنائیں گے. تو میں کہوں یار آپ نے کپڑے بڑے اچھے پہنے, لگتا ہے درزی بھی بڑا اچھا ہے, اسی سے گھر بھی بنا لیجئے. کپڑے بڑے اچھے سیتا ہے, آپ کا گھر بھی اچھا بنا دے گا. آپ کہیں گے جناب درزی کا کام تو کپڑے سینا ہے. مولانا صاحب آپ کی لگتا ہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے, درزی کپڑے سیتا ہے, بلڈر جو ہے وہ گھر بناتا ہے. اچھا جناب پھر اس کے بعد آپ کو جناب ڈاکٹر کی ضرورت پڑی, طبیعت خراب ہوئی, تو اب میں آپ کو کہوں کہ آپ ایسا کیجئے کہ آپ چپل بڑے اچھے سلوا کے لائے تھے, اسی بندے سے آپ اپنی دوائی بھی لے لیجئے. آپ کہیں گے لگتا ہے آج آپ نے دوائی نہیں پی ہے کہ جناب چپل سینے والا جو ہے وہ ہمیں دوائی کیسے دے گا. تو کمال ہے کہ دنیا کی ہر فیلڈ میں آپ اپنے لیے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تلاش کرتے ہیں. موچی سے جوتے سلواتے ہیں, درزی سے کپڑے سلواتے ہیں, ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں, بلڈر سے گھر بناتے ہیں, ان کو آپس میں مکس اینڈ میچ نہیں کرتے. تو اب بتائیے نا دین کس سے سیکھنا چاہیے, شریعت کس سے معلوم کرنی چاہیے؟ کیا ہر اس شخص کو یہ حق حاصل ہے؟ میرا دین اتنا مظلوم ہے. اچھا اب ایک اور فینومنا لوگ لے کر آئے کہ جناب
انٹرنیٹ پر تو ساری چیزیں موجود ہیں. اب تو اے آئی کا زمانہ ہے, سوال کیجئے جواب مل جاتا ہے. قرآن پاک پڑھنے کی اور جناب اس کی اتنی بڑی بڑی تفسیریں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جناب پڑھنا بھی ہے تو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے, کسی مفتی کی ضرورت کیا ہے, کسی ایکسپرٹ کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن موجود ہے, تفسیریں موجود ہیں, ہم خود ہی مسئلہ نکال لیں گے, ہمیں علماء کی حاجت نہیں ہے. چلے تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب کتاب سے پراپر علم مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, کتاب میں سب چیزیں موجود ہیں. چلے اب میں آپ ہی کی بات آپ کی طرف دوبارہ بڑھاتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ میں سے کسی کو کوئی پرابلم ہو جائے یا آپ کے گھر میں کسی کا آپریشن ریکوائرڈ ہو, تو جناب آپ بھی کتاب اٹھائیے کہ ٹانگ کا آپریشن کیسے ہوگا. بلکہ اب صرف کتاب نہیں ہے, یوٹیوب پر تو ٹیوٹوریل موجود ہے نا, ویڈیو بھی موجود ہے کہ یہ والا آپریشن کیسے ہوگا. تھوڑا مزید سوال اے آئی سے کر لیجئے کہ کون سا چاقو استعمال کروں, کون سی چھری استعمال کروں, پہلا کٹ کدھر لگاؤں. 2-4 دوست جمع ہو جائیں اور ٹانگ کا آپریشن گھر میں کر لیجئے, 2-4 لاکھ روپے بھی بچ جائیں گے. آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا آپ کو؟ بھائی جان کا معاملہ ہے, کسی ایکسپرٹ سے کروانا پڑے گا. کتابوں میں ضرور لکھا ہے لیکن ٹانگ ضائع ہو جائے گی. دل کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کا پورا طریقہ انٹرنیٹ پر موجود ہے. آپ کہیں نہیں, اس کے لیے برسوں کا ایکسپرٹ چاہیے. بلکہ آپریشن تو اس سے کروائیں گے جس کا آپریشن کرنے کا تجربہ بھی ہو اور اس کا آپریشن کامیاب بھی ہوتا ہو. 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے, 3 رائے لیں گے. ایک رائے پر بھی لوگ آپریشن نہیں کراتے. کرنا بھی یہ چاہیے کہ 3 طرف سے رائے لے کر پھر آپریشن کی طرف جانا چاہیے. آپ کہیں گے جان کا معاملہ ہے, جسم کا معاملہ ہے, باڈی خراب ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, آپ نے میرا ہی جواب دے دیا حضرت. اب میرا ثواب سن لیجئے. مجھے ایک بات بتا دیجئے, کسی کی ٹانگ زیادہ قیمتی ہے یا اس کا ایمان زیادہ قیمتی ہے؟ میرے ایمان پر جس کی جو مرضی آئے چھری کانٹے لے کر آ جائے کہ میں تمہارا ایمان کا معاملہ ٹھیک کرتا ہوں, تمہارا دین میں تمہیں سمجھاتا ہوں, آپ پڑھ لینا, آپ ہی خود ہی قرآن سے اور تفسیر سے پڑھ لیں. آپ کہیں گے نہیں جناب, باقی دنیا کے معاملات میں جب ایکسپرٹ ریکوائرڈ ہے تو مجھے قرآن کے علم کے لیے بھی فہم القرآن والا مفتی اور عالم ریکوائرڈ ہے. برسوں جس نے پڑھا ہو, جس کی جناب تفسیر پر نظر ہو, جس کی عقائد مضبوط ہوں. ارے وہ خود اگر سچا نہیں ہے تو مجھے کیا دین سکھائے گا؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اے بھولے بھالے مسلمانوں, خدا را اپنی زندگی کا یہ آپ ذہن بنائیے کہ سب سے قیمتی سرمایہ تو ایمان ہے. اور ایمان کے معاملات میں, دین کے معاملات میں میں نے کسی ایکسپرٹ سے, کسی صحیح العقیدہ مفتی سے اور عالم دین سے انشاءاللہ دین پڑھنا بھی ہے, سیکھنا بھی ہے اور آدھی جہالت سے بچنا ہے. جب آپ قرآن پورا پڑھتے ہیں, کبھی بھی کوئی ایک آیت سن کر, ایک حدیث سن کر کنفیوز نہ ہو جایا کریں. کسی عالم دین سے رابطہ کریں, وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ آیت کے بعد یہ بھی تو آیت موجود ہے, یہ حدیث کے بعد یہ بھی تو حدیث موجود ہے. اور وہ ان دونوں کو سامنے رکھ کے جب آپ کو جواب دیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہمیں شریعت کے احکام کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں پر میں چلیں ایک آیت اس لیے بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمارا انشاءاللہ آج کا ایک موضوع بھی ہے, وہ بھی کور ہو جائے گا. کہ اب جناب قرآن کی ایک آیت بیان کرنے والے کرتے بھی ہیں, قل انما انا بشر مثلکم. ترجمہ کیا ہے؟ تم فرماؤ میں ظاہراً تمہاری طرح ایک بشر ہوں. اللہ نے اپنے حبیب کو کیا فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو میں تو تمہاری طرح کا ایک بندہ ہوں. اب کچھ جاہلوں نے, وہ آدھے جاہل ہے نا, کہ دیکھو نبی پاک خود کہہ رہے ہیں وہ ہماری طرح کے آدمی ہیں, اور تم کہتے ہو جناب وہ نور ہیں اور وہ جناب بہت عظیم ہستی ہے, خود فرما رہے میں تمہاری طرح کا ہوں. تو قرآن ادھورا پڑا, ایک آیت پڑھی. اب اگلی آیت سن لو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے. سبحان, پتہ کیا چلا؟ یقیناً میرے آقا بشر بن کر دنیا میں آئے ہیں, بلکہ یہ ہمارے جیسے بشر نہیں, اللہ پاک کا نور ہے جسے رب کریم نے دنیا میں بشر بنا کر بھیجا ہے. تو بات اگر پوری قرآن سے سمجھی جائے تو سمجھ آتی ہے. اب ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ جو کہتے ہیں نبی پاک ہماری طرح کے ہیں. ارے جناب میں تو ہاتھ اٹھا کر کوئی چیز نہیں اٹھا سکتا, اور میرے آقا وہ ہیں جو اشارہ فرمائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہماری گھڑی ہمارے قابو میں نہیں آتی ہے, اور میرے آقا دعا کریں, مولا علی کہیں کہ حضور نماز عصر چلی گئی ہے, اور میرے آقا دعا فرمائیں تو سورج کو واپس پلٹا دیں. تو ایسے کون کہہ سکتا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں؟ اللہ اکبر. نبی پاک تو وہ ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. میں اور آپ تو دنیا میں آ گئے ہیں, مگر بتاؤ تو صحیح دنیا بنی کس کے لیے ہے؟ خود رب فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق, اے محبوب میں تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا, یہ کائنات ہی نہ بناتا. ارے جس کے لیے دنیا بنی ہے وہ میرے اور آپ کے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جناب اب یہاں ایک اور خوبصورت بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ سبحان اللہ, اب 1 مہینے کے بعد محرم اب اینڈ ہونے کو ہے, اس کے بعد سفر اور پھر ربیع الاول. انشاءاللہ یہ جو ربیع الاول آ رہا ہے, یہ جو میلاد کا مہینہ آ رہا ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا 1500 سالہ جشن ولادت ہے.
ہاں نبی پاک کا 1500 سالہ برتھ ڈے ہے، تو تمام دنیا کے عاشقان رسول نے اس بار دھوم دھام سے بڑے شاندار انداز سے میرے آقا کا یہ میلاد منانا ہے۔ ایکچولی وی آر ویری فارچونیٹ ٹو وٹنس دس 1500th برتھ ڈے۔ اللہ کرے کہ ہم 12ویں تک زندہ رہیں، ہم وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے شاید اپنی زندگی میں، بلکہ یقیناً اپنی زندگی میں پہلی بار ہم یہ سیلیبریشن دیکھیں گے۔ ہمارے پہلے والوں نے بھی 1500 سال ہوتے نہیں دیکھے، ہمارے بعد والے بھی نہیں دیکھیں گے۔ اگر اللہ ہمیں یہ موقع نصیب کر رہا ہے تو اس کو بڑے شان کے ساتھ اپنے گھر سجانے ہیں، اپنے محلے کو سجانا ہے، اپنے اداروں میں پروگرام کیجئے جس اچھے انداز سے۔ اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں تو 15% ڈسکاؤنٹ کیجئے اور لکھیے اپنی ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر کہ اس لیے ہم یہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں، یا اس لیے جناب ہم یہ فیور دے رہے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، جناب خاتم النبیین کا 1500 سالہ یوم ولادت آ رہا ہے۔ تو اس شاندار انداز سے جو اس پہ آپ بہتری کے کام کر سکتے ہیں، حرام اور ناجائز کام سے خوشی نہیں منائی جاتی، جائز طریقوں سے انشاءاللہ ہم اس پر کام کریں گے۔ انشاءاللہ جمعے کے بیانات میں آگے جا کے انشاءاللہ نیت ہے میں آپ کو کچھ آئیڈیاز بھی بتاؤں گا کہ آپ کون سے کام کیجئے کہ اس سے پوری دنیا میں میسج جائے۔ دعوت اسلامی کی طرف سے انشاءاللہ فاؤنڈر آف دعوت اسلامی مولانا ریاض قادری صاحب کی طرف سے تمام مسلم ممالک کے سربراہان کو انشاءاللہ ہم خطوط لکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے ممالک میں بھی اس بار 1500 سالہ جشن ولادت شاندار انداز میں منائیں، تو انشاءاللہ گھر بھی سجائیں اور اپنا آپ بھی سجائیں۔ اس بار ایسا یہ میلاد منائیں کہ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ کوئی کہے ماشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھنے لگ گئے ہیں، تو آپ جواب دیں کہ میرے آقا کا 1500 سالہ جشن ولادت آیا ہے، بس اب توبہ کر لی ہے، آج کے بعد 5 وقت نماز پڑھ کے میلاد مناؤں گا۔ تو جناب اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، سنتوں پر عمل کریں، گناہوں کو چھوڑ کر اپنے دل کو بھی اجیالہ کر کے ہم اس بار جشن ولادت منائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ 2 اعلان ہیں، ہماری یہ مسجد آپ کے سامنے ہے اور برکتیں ہی برکتیں ہیں، پروگرامز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور 2 جمعے ہوتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر۔ تو مسجد کے لیے ایک نیو ساؤنڈ سسٹم ہمیں لگانا ہے، تو اس کے لیے کوئی عاشق رسول اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مسجد کمیٹی سے رابطہ فرما لیں۔ اذانیں ہوں گی، نمازیں ہوں گی، بیانات ہوتے رہیں گے، ہر ہی نیکی میں آپ کا حصہ مل جائے گا، تو اس کے لیے ہماری کمیٹی سے آپ رابطہ کر لیں جو اس میں کوئی اس کو ڈونیٹ کرنا چاہیں۔ اسی طرح آنے والی پیر عشاء کی نماز کے فوراً بعد 30 منٹ کے لیے تجوید و عربی گرامر کلاس ہوگی، تو جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں 30 منٹس کے لیے عشاء کی نماز کے بعد بیٹھیں، عربی سیکھیں گے۔ تو لغت القرآن ہے، لغت الجنہ ہے، اور ہاں لغت الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے، تو عربی سیکھنا بڑی برکت والی بات ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔